ڈی اسٹوڈنٹ السلام علیکم. یو آر واچنگ لرن ود روف. آج کے اس کوئک ریویو لیکچر میں برصغیر پاک کے مسلمانوں کی عہد حکومت میں تعلیم کی ترقی کا مختصر جائزہ لیں گے. لیٹس اسٹارٹ. محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ اور اس کے ملکہ علاقوں کا فتح کیا. اس نے مفتوح علاقوں میں مسجد تعمیر کرائیں اور تعلیم پھیلانے کے لیے مکتب اور مدرسے قائم کیے. سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور 1026 میں پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے لاہور کو اپنا دوسرا دارالحکومت بنایا. ہر سال سلطان علماء ادباء اور شعراء کی امداد پر 4 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا. اس نے غزنی میں ایک عظیم الشان مسجد بنائی اور اس کے قریب ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں مختلف زبانوں کی بے شمار نادر کتابیں جمع کی. سلطان محمود کا بیٹا سلطان مسعود بھی علماء اور فضلاء کا بڑا قدردان تھا. البیرونی جیسا نامور عالم سعودی کے دربار میں تھا جس نے ہندوؤں کے علوم و فنون کو سنسکرت سے ترجمہ کیا اور ریاضی، فلکیات، نجوم، فلسفہ، طب، دواسازی کی علوم کی طرف مسلمان علماء کی توجہ مبذول کرائی. سلطان محمود غزنوی کے عملوں کے دوران کچھ علماء اور مشائخ اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کی اشاعت کے لیے لاہور آئے. ان اکابرین میں شیخ اسماعیل لاہوری اور شیخ علی بن عثمان اجویری بھی تھے. شیخ علی اجویری داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں. کشف المحجوب ان کی شرح افاق تصنیف ہے. غزنوی خاندان کے بعد غوریوں کا عروج حاصل ہوا. محمد غوری کے اجمیر پر حملے سے پہلے خواجہ معید الدین چشتی اپنے 40 شاگردوں کے ساتھ اجمیر پہنچ چکے تھے اور اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے. اجمیر کی فتح کے بعد سلطان محمود غوری نے وہاں متعدد مدرسے قائم کیے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے اولین مدارس ہیں. قطب الدین ایبک ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران تھا. ایبک خود بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، اس لیے علم و ادب کی ترقی کا بڑا خواہشمند تھا. علماء کے ساتھ بڑی فیاضی سے پیش آتا، اس لیے اسے لاکھ بخش کہتے ہیں. سلطان قطب الدین ایبک کے بعد اس کے جانشین شمس الدین التمش نے دہلی میں متعدد مدرسے قائم کیے جن میں مدرسہ معزیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. التمش نے اپنے بیٹے محمود اور بیٹی رضیہ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی. رضیہ سلطانہ قاریہ قرآن تھی، شاعرہ تھی اور شیریں تخلص کرتی تھی. رضیہ سلطانہ کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمود بادشاہ بنا. بڑا اچھا کاتب تھا اور اپنی روزی کتابت سے پیدا کرتا تھا. منہاج السراج کی مشہور تاریخ طبقات ناصری اس سلطان کے دور میں لکھی گئی. دہلی کا مدرسہ ناصریہ غالباً سلطان ناصر الدین نے قائم کیا تھا. قاضی منہاج السراج اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ تھے. ناصر الدین محمود کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن تخت نشین ہوا. فتنہ تاتاری کی باعث بہت سے علماء الفضلاء بغداد اور بخارا سے بھاگ کر دہلی آ گئے تھے. ان اکابرین میں شیخ فرید الدین گنج شکر، شیخ بہاؤالدین، شیخ بدر الدین اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ جیسے صوفی بزرگ شامل تھے. سلطان کا بڑا بیٹا شہزادہ محمد عالم علم پرور اور علماء نواز تھا. امیر خسرو اور میر حسن شہزادہ محمد کے مصاحب خاص تھے. خود شہزادے کی مجلس اس کے محل میں منعقد ہوتی جس کی صدارت اس کے تعلیق امیر خسرو کرتے تھے. سلطان جلال الدین نے اپنی تخت نشینی کے سال دہلی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. سلطان جلال الدین نے امیر خسرو کو شاہی لائبریری کا نگران اعلیٰ مقرر کیا. امیر خسرو کی نگرانی میں لائبریری نے بہت ترقی کی. سلطان جلال الدین کے بعد اس کا بھتیجا علاء الدین خلجی تخت پر بیٹھا. سلطان علاء الدین خلجی کی عہد میں دہلی بڑے بڑے علم و دانش کا مرکز بن گیا تھا. ان میں مشہور ترین سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء تھے. خلجیوں کے بعد تغلق خاندان برسر اقتدار آیا. خاندان تغلق کے بانی سلطان غیاث الدین تغلق نے علماء اور فضلاء کی سرپرستی کی. غیاث الدین کا جانشین محمد تغلق سلاطین میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا. وہ باذوق شاعر اور باکمال انشا پرداز تھا. فلسفہ، طب، نجوم، ریاضی اور علم مناظرہ میں کامل دسترس رکھتا تھا. قرآن اور فقہ حنفی کتاب عطایا کا حافظ تھا. اس نے دہلی کی بیا دیو گری کو پایا تخت بنایا. مشہور سیاح ابن بطوطہ محمد تغلق کے دور میں ہندوستان آیا تھا. محمد تغلق کے بعد فیروز شاہ تغلق بادشاہ بنا. اگرچہ ضیاء الدین برنی اور سراج عفیف جیسے تاریخ دان اس کے دربار سے وابستہ تھے لیکن پھر بھی فیروز شاہ تغلق نے خود اپنی سوئمری فتوحات فیروز شاہی کے نام سے مرتب کی. سلطان کے دربار میں ہمیشہ علماء اور مشائخ کا ہجوم رہتا تھا جنہیں شاہی خزانہ سے باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی. ہر سال سلطان 1,36,00,000 روپے انعام دینے پر خرچ کرتا تھا. فیروز شاہ نے جو مدرسے خود بنوائے ان میں سے ایک مدرسہ ولی عہد شہزادہ فتح خان کے مقبرے کے قریب قدیم شریف میں واقع تھا اور دوسرا فیروز آباد دہلی میں تھا جسے مدرسہ فیروز شاہی کہتے ہیں اور جو اپنے عہد کا سب سے عظیم ترین تعلیمی ادارہ تھا. اس میں یونیورسٹی میں طلباء اور اساتذہ اکٹھے رہتے تھے اور دینی اور دنیاوی علوم کی تعلیم کا یکساں انتظام تھا. تیمور کے حملے سے دہلی کی علمی مجلسیں درہم برہم ہو گئیں اور علماء اور مشائخ دہلی کو خیر بات کہہ کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے. لودھی خاندان کے پہلے حکمران سلطان بہاول نے آگرہ کی بنیاد ڈالی جو آئندہ چل کر علم و ہنر کا گہوارہ ثابت ہوا. سلطان بہاول کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی تخت نشین ہوا جو خود باکمال شاعر اور ادیب تھا اور گل رخ تخلص کرتا تھا.
اس کی عہد میں ہندوؤں نے پہلی مرتبہ فارسی زبان سیکھنا شروع کی اور سلطان کے حکم سے بعد ہندی اور سنسکرت کی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ اس کی عہد کا ایک اور قابل ذکر کارنامہ یہ ہے کہ سلطان نے سب فوجی افسروں کے لیے تعلیم یافتہ ہونا لازمی قرار دے دیا۔ سکندر لودھی نے آگرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، جس کی وجہ سے علماء اور فضلاء نئے دارالحکومت میں آنا شروع ہو گئے اور جلدی آگرہ علم و فضل میں دہلی کے ہم پلہ ہو گیا۔ سکندر لودھی کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھا، جسے بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن شیر شاہ سوری نے 1540 عیسوی میں ہمایوں کو ہندوستان سے نکال کر افغان حکومت کو مختصر عرصہ کے لیے دوبارہ بحال کر دیا۔ شیر شاہ نے جون پورہ میں تعلیم حاصل کی، بعد فارسی کتابوں کو زبانی یاد کیا، فلسفہ کی کتابیں پڑھیں، عربی میں خاص مہارت حاصل کی۔ اسے تاریخ سے خاص دلچسپی تھی، وہ اکثر مدرسوں اور خانقاہوں میں جاتا اور علماء اور مشائخ کی خدمت حاضر ہو کر استفادہ کرتا۔ اس نے نارنول میں جہاں اس کا پردادا تھا ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ علوم کی تعلیم اور قدردانی صرف دہلی تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ ہندوستان بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، انہوں نے تعلیم پھیلانے کی مسلم رواجات کو برابر زندہ رکھا۔ گوال گنڈا کے عادل شاہی حکمرانوں میں منقلی قطب شاہ نہ صرف باکمال شاعر تھا بلکہ اسے تعلیم کی ترقی سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے حیدرآباد دکن کے وسط میں ایک 4 میناروں والی عمارت اور مسجد تعمیر کی۔ یہ ایک عظیم الشان مدرسہ تھا اور اس میں اساتذہ اور طلباء اکٹھے رہتے تھے۔ مالوا کے حکمرانوں میں سلطان محمود خلجی علم و فن کا بہت بڑا قدردان اور سرپرست تھا۔ اس نے اپنے عہد حکومت میں اہل علم کی اس قدر حوصلہ افزائی کی کہ مالوا ہر قسم کے علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ سلطان محمود خلجی کے قائم کردہ بے شمار مدرسوں میں سب سے بڑا زیادہ مشہور عظیم الشان مدرسہ مانڈا میں تھا، جو اوشوں کی جامع مسجد کے بالمقابل تعمیر کیا گیا تھا۔ مالوا میں زمانے کا سب سے بڑا عالم شیخ چاند تھا۔ سلطان احمد شاہ کے عہد میں گجرات نے علم و ادب میں بڑی ترقی کی۔ سلطان نے احمد آباد کا شہر بسایا اور اسے خوبصورت مسجدوں اور مدرسوں سے مزین کیا۔ احمد شاہ کے بیٹے محمود شاہ نے گجرات میں ہزاروں مسجدیں، مدرسے اور فیکٹریاں تعمیر کیں۔ محمود شاہ کے بعد اس کا بیٹا مظفر شاہ ثانی گجرات کا حکمران بڑھا۔ مظفر شاہ حافظ قرآن تھا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ہر سال عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عقیدت سے مناتا تھا اور اچھا کاتب بھی تھا۔ ہر روز قرآن مجید کی چند آیات نقل کرتا اور جب قرآن مجید مکمل ہو جاتا تو اسے لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے مکہ اور مدینہ بھیج دیتا۔ اسی طرح محمد بن قاسم کے بعد محمد غوری نے سندھ کو فتح کر کے اپنے غلام ناصر الدین قباچہ کو وہاں کا حکمران مقرر کیا۔ ناصر الدین بڑا عالم فاضل شخص تھا۔ اس کے عہد میں اونچ کے مقام پر مدرسہ فیروزی قائم ہوا، جس کے نگران قاضی منہاج السراج تھے۔ ناصر الدین نے سندھ میں ایک اور مدرسہ مولانا قطب الدین کاشانی کے زیر نگرانی قائم کیا۔ خاندان مغلیہ کا دور حکومت برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں تعلیمی اصلاحات کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مغل بادشاہ نہ صرف یہ خود بہتری علمی ذوق رکھتے تھے بلکہ وہ تعلیم و تدریس کی ترقی پر خصوصی توجہ دیتے رہے۔ ظہیر الدین بابر، جو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی تھا، اس نے نہ صرف عربی، ترکی، فارسی اور ہندی زبان پر عبور حاصل کیا بلکہ وہ ان زبانوں کے ادبی سرپائے پر بڑی ناقدانہ نظر رکھتا تھا۔ اپنی خود نوشت سوائے عمری تذکرہ بابری کے علاوہ بابر کی اور بھی کئی تصانیف ہیں، جن میں ترکی میں اشعار کا دیوان، فارسی میں طویل مثنوی اور خط بابری کی ایجاد شامل ہے۔ وہ اہل علم کی ہم جلیسی اور ہم نشینی پر فخر کرتا تھا اور سفر و حضر میں انہیں ساتھ رکھتا تھا۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بابر نے محکمہ تعمیرات عامہ کے فرائض میں یہ بات شامل کر دی کہ وہ گزٹ کی اشاعت اور مدرسوں اور دارالعلوم کی تعمیر کا اہتمام کرے۔ بابر کا بیٹا ہمایوں ریشنل لرننگ اور ٹریڈیشنل لرننگ میں ماہر اور شاعری کا دلدادہ تھا۔ اسے جغرافیہ، علم حیات، نجوم اور ریاضی سے خصوصی لگاؤ تھا۔ اس نے ناصر کی نوعیت نیچرل ایلیمنٹس پر ایک مقالہ لکھا اور برصغیر پاک و ہند میں گلوب کو پہلی دفعہ متعارف کرایا۔ ہمایوں کتابوں کا عاشق تھا، یہاں تک کہ جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگا تو اس وقت بھی چند منتخب کتابوں کو ساتھ لیے پھرتا تھا۔ ہمایوں نے مختلف شہروں میں مدرسے اور دارالعلوم قائم کیے، جن میں سب سے زیادہ مشہور دہلی کا مدرسہ تھا۔ شہنشاہ اکبر معمولی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اپنی سیاستدانی اور علوم کی قدردانی کی وجہ سے ہندوستان کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اکبر نے فتح پر سیکری میں پہاڑی پر ایک اتنا بڑا جامعہ تعمیر کیا جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اکبر کے عہد میں ہندو اور مسلمان طالب علم اکٹھے پڑھتے تھے۔ اکبر کو علم و ادب کے ساتھ فنون لطیفہ کا بھی شوق تھا۔ اپنے عہد حکومت میں اس نے مصوری، موسیقی، خطاطی اور فن تعمیر کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ اکبر علوم و فنون کے ماہرین کو انعامات اور وظائف سے نوازتا رہتا تھا۔ طبقات اکبری میں کوئی 95 علماء اور شراح کے نام درج ہیں، جن میں سے بعض نے شہنشاہ سے انعام و اکرام حاصل کیا تھا۔ اکبر کے بعد اس کے بیٹا شہزادہ سلیم جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ جہانگیر کو فارسی زبان کے علاوہ ترکی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ اس نے اپنی سوائے عمری تذکرہ جہانگیری ترکی زبان میں لکھی۔ جہانگیر نے فارسی میں بھی کئی کتابیں لکھی، پند نامہ ان میں سے ایک ہے۔ علم و ادب کے علاوہ اسے مصوری، سنگ تراشی سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔
جہانگیر نے ایک قانون نافذ کیا کہ جب کوئی دولت مند شخص یا کوئی امیر سیاح مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی دولت اور جائیداد باکس سرکار ضبط کر لی جائے اور اسے مدرسوں اور خانقاہوں کی تعمیر اور مرمت پر صرف کیا جائے۔ جہانگیر کے عہد کی سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیت حضرت مجدد الافسانی تھے۔ آپ کا نام شیخ احمد تھا اور آپ 1564 میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تصوف کے ایک نئے طریقے کو روایت دیا جس کو نقش بندیہ کہتے ہیں۔ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوا۔ شاہ جہاں اپنی شاندار عمارتوں اور تاج محل کے لیے مشہور ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں اردو زبان کی ابتدا جو بعد میں ترقی کر ہندوستان کی ایک بڑی زبان بن گئی۔ اورنگزیب عالمگیر برصغیر پاک و ہند کا پہلا بادشاہ جس نے تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ اورنگزیب کے عہد میں سیالکوٹ اسلامی علوم کا بڑا مرکز تھا جہاں ملک کے مختلف حصوں میں علماء مولانا عبدالحکیم کے مدرسے میں حصول علم کے لیے آتے تھے۔ اسی طرح لکھنؤ میں ایک بڑا مدرسہ فرنگی محل کے نام سے قائم ہوا جسے علامہ شبلی نعمانی ہندوستان کا آکسفورڈ یا کیمبرج قرار دیتے تھے۔ اس کے عہد کا ایک اور مشہور مدرسہ دہلی کا مدرسہ رحیمیہ تھا جسے حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم نے قائم کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو عربی، فارسی، ترکی اور ہندی پر پورا عبور حاصل تھا۔ اس کا خاص رجحان تفسیر، حدیث اور فقہ کی جانب تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے مشہور فقہا کو جمع کیا اور ان سے ایک کتاب فتاویٰ عالمگیری تالیف کرائی۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ بہادر شاہ اول کے عہد حکومت میں دہلی میں صرف 2 مدرسے قائم ہوئے، ایک مدرسہ غازی الدین یا دوسرا خان فیروز جنگ نے قائم کیا۔ غازی الدین نے اجمیری دروازہ دہلی کے باہر ایک دارالعلوم تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ اپنا مقبرہ اور مسجد بنوائی۔ یہ تینوں عمارتیں ایک ہی چار دیواری کے اندر واقع تھیں۔ بعد میں یہی مدرسہ دہلی کا مشہور اینگلو عربک کالج بنا جسے آج کل دہلی کالج کہتے ہیں۔ اس کالج نے علوم شرعیہ کے چند جید علماء پیدا کیے جن میں مولانا مملوک علی نانوتوی اور امام بخش صباحی بہت مشہور ہیں۔ مولانا مملوک علی نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی اور سید احمد کے استاد تھے۔ مولانا قاسم نے دارالعلوم دیوبند اور سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا۔ اس زمانے میں مولانا نظام الدین سہالوی نے فرنگی محل میں وہ دینی نظام تعلیم تشکیل دیا جو درس نظامیہ کے نام سے برصغیر پاک و ہند میں مقبول ہے۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں تدریس کا عام طریقہ یہ تھا کہ استاد جب طلباء کو درس دے چکتا تھا تو اس کا کوئی لائق شاگرد اس سبق کو طلباء کے لیے دہراتا اور اس کی تشریح کرتا تھا۔ اس طالب علم کو معید دہرانے والا کہتے تھے۔ یہ ایک اعزاز تھا، جس کو یہ اعزاز حاصل ہوتا وہ منصب دار کہلاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ڈاکٹر بیل نے معید کے طریقے کو ہندوستان میں جا کر مانیٹر کے نام سے رائج کیا۔ تدریس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ استاد پہلے درس دیتا تھا اور پھر طلباء کو اس پر بحث کرنے کے لیے کہتا تھا۔ طلباء سوالات پوچھتے تھے اور اہم نکات کو لکھتے جاتے تھے۔ اس طریقہ تدریس کو آج کل ٹیوٹوریل سسٹم کہتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں تعلیم کی تاریخ کے بارے میں یہ کوئک ریویو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آئندہ نئے لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔